خدا باپ اور بیٹے اور اقدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ امید کرتا ہوں گرانوں میں اور زندگیوں میں میرے یسوع المسیح کا بڑا فضل ہوگا۔ خداوند کا زندہ اور جلالی کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، ہمیں جینے کی ہر روز ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کلام مقدس میں کیا پیغام ہے، خوشی کا پیغام، کیونکہ انجیل کی منادی خوشی کی خوشخبری ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 7 باب اور اس کی 18 سے 23 آیت مقدسہ میں سے دیکھتے ہیں۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 7 باب اور اس کی 18 سے 23 آیت مقدسہ میں سے پڑھتے ہیں۔ تب اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور مزحلہ میں نکل جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام کھانے کی چیزوں کو پاک ٹھہرایا۔ پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بد گوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اور خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں ہر روز جینے کی ایک نئی راہ دکھاتا ہے، اگر ہم اسے باقاعدگی سے اپنے گھروں میں کھولتے، اسے پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ کلام مقدس جو سچائی سے بھرا ہے، یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، ہماری راہوں کو تبدیل کرتا ہے، ہمارے خیالوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے آج ہمارا خداوند ہمیں ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہے جو ہمیں ناپاک کرتے ہوئے ہمارے خداوند سے دور کرتی ہے، کیونکہ ہر انسان جب اپنے کھانے پینے کے لیے چیزوں کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اچھی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی لیے خداوند فرماتا ہے کہ جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتی، اور لکھا ہے کہ یہ کہہ کر اس نے
کھانے کی تمام چیزوں کو پاک ٹھہرایا، اور اس لیے میں نے کہا کہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے جو کچھ بھی خریدتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، بیسٹ انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ کوئی انسان گندی اور بری چیزیں کھانا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہمارے بدن کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت بہتر ہے۔ لیکن آج ان چیزوں کی وضاحت کی جاتی ہے جو ہمیں ناپاک کرتی ہے، جو ہمیں خداوند سے دور کرتی ہے، جو ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر بھی ناپاک کرتی ہے۔ اور جب ہم ناپاک ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے خداوند سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بد گوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دل میں ہوتا ہے وہی انسان کے منہ میں آتا ہے، زبان پر آتا ہے، اور وہ انسان سے باہر نکلتا ہے، اور اس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ آج کلام اس بات کو مضبوط کر رہا ہے کہ اگر ہم خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں، اگر ہم اس کی حضوری میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اگر ہم اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھتے ہیں، اگر ہم اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ہم یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو پھر خداوند کی حقیقی باتیں، خداوند کا حقیقی پیار، خداوند کی حقیقی محبت ہمارے اندر سے ظاہر ہوگی، اور لوگ یہ جانیں گے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ لیکن جب یہ سب چیزیں جن کا ذکر کلام میں کیا گیا، کلام مقدس میں، ہمارے اندر موجود ہوں گی تو وقت بر وقت یہی چیزیں ہمارے اندر سے باہر آئیں گی، یہی چیزیں ہماری زبان پہ آئیں گی، یہی چیزیں ہمارے منہ سے نکلیں گی، اور پھر یہی چیزیں ہمیں ناپاک کریں گی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی ہم خداوند سے دور ہو جائیں گے، ہم خداوند کی قربت سے نکل جائیں گے، ہم خداوند کے پیار کو کھو دیں گے، ہم خداوند کی محبت سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا دل ان چیزوں سے بھرا ہوگا جو آج ذکر کلام مقدس میں کیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں؟ کیا یہ چیزیں، یہ باتیں جن کا ذکر آج کلام مقدس میں کیا گیا ہے ہمارے اندر تو نہیں؟ کیا ان چیزوں سے ہمارا دل صاف ہے؟ اگر ہمارا دل ان چیزوں سے صاف ہے تو پھر خداوند کی محبت، خداوند کا پیار، خداوند کی قربت ہمارے دل میں موجود ہے، اور وہ ہر وقت ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتی رہے۔ آج
میں خداوند خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کا کلام ہر روز اپنے گھروں میں کھولیں، پڑھیں اور سنیں، اور محض پڑھنے اور سننے والے نہیں بلکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں، تاکہ ہماری زندگیاں حسین ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں، ہماری گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں ترقی آئے اور ہمارے گھرانے خداوند میں مضبوط ہوتے جائیں۔ ہم ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو بیمار، دکھی، تکلیف، مصیبتوں میں بدرو گرفتہ ہیں، جسمانی اور روحانی طور پر کمزور ہیں، کہ آج میرا پیارا خداوند ان پر اپنا دائنا ہاتھ بڑھائے اور انہیں چھوئے اور انہیں تمام تر روحانی اور جسمانی کمزوریوں کو دور کرے، تاکہ وہ پوری وفاداری کے ساتھ اپنے خداوند خدا کے ساتھ چلتے رہیں۔ ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے کہ خداوند خدا آج ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے ان پر اپنا فضل جاری اور ساری کر دے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں تمام ایماندار مرحومین کے لیے جن کو خداوند نے وقت مقررہ پر اپنے پاس بلا لیا ہے، کہ میرا پیارا خداوند ان کی زمینی خطاؤں کو، بشری کمزوریوں کو معاف کرتے ہوئے باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے، تاکہ وہ اس دن تک آرام سے رہیں جب وہ دوبارہ اپنی بادشاہی میں آئے اور انہیں اپنے ساتھ زندہ کرے۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مہربان خداوند ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے، تاکہ ہمارا خداوند دشمن کے ہتھ کنڈوں سے، ہمارا خداوند ہمارے ملک کو دشمن کے ہتھ کنڈوں سے بچائے رکھے اور ہمارا ملک خوشی اور خوشحالی کی راہ پر ہمیشہ گامزن ہوتا رہے۔ میں آج تمام مسیح خاندانوں کو خداوند کے مذبح پر رکھتا ہوں کہ میرا پیارا خداوند تمام مسیح خاندانوں کو اپنی رحمتوں سے، شفقتوں سے، محبتوں سے مالا مال کرے، تاکہ تمام مسیح خاندان اس کے پیار میں پھلیں پھولیں اور پھل لائیں۔ اس کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں میرے یسوع جی، جو تو ہر روز ہمیں پڑھنے اور سننے کو دیتا ہے۔ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنی زندگیاں اس کلام کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق بسر کرنے والے بنے۔ ایک بار پھر تیری منت کرتا ہوں یسوع جی، تیرے بیٹے اور بیٹیاں پورے ایمان اور سچے دل کے ساتھ جو دعائیں تجھ سے مانگتے ہیں انہیں قبول فرما، اور ان کا اثر ہماری زندگیوں میں ہم تک پہنچے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ آپ بھی بولیں آمین۔ آئے ہم اس کی سکھائی ہوئی دعا میں سب مل کر شریک ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمانوں میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش دے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ اور جلال باپ پر بیٹے اور القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ، ہمارے گھرانوں کے ساتھ، تمام دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ، مسیح خاندانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آپ بھی بولیں
آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔